بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھ لی تو انجینئر محمد علی مرزا کا منافقانہ چہرہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ آج سے چند دن قبل مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک سوال کیا تھا انجینئر محمد علی مرزا سے کہ مرزا صاحب جو دجال 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 کہتے ہیں، تھانوی دجال، چشتی دجال، شبلی دجال، اب جو ان کو ماننے والے ہیں وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے۔ اگر تھانوی صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر معین الدین چشتی صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ان کے ماننے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے۔ تھانوی صاحب کو سارے دیوبندی مانتے ہیں اور اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ معین الدین چشتی صاحب کو بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیوبندی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، بریلوی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ مفتی صاحب کا سوال تھا۔ جب یہ سوال انجینئر محمد علی مرزا سے ہوا تو انجینئر محمد علی مرزا ٹال مٹول کرنے لگا، جواب کو گول مول کرنے لگا۔ پھر مرزا صاحب نے جو جواب دیا وہ جواب آپ پہلے سماعت فرمائیں۔ آپ کیا تعویل کرتے ہیں ان کی؟ یا کافر مانتے ہیں؟ دو چیزیں، یا کافر یا تعویل، آپ کیا کرتے ہیں ان کی؟ مفتی صاحب نے تو کہیں تعویل نہیں کی۔ مفتی صاحب کہتے ہیں جو صاحب کا کیا میرا کیا ہے؟ نہیں، مفتی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 بزرگوں کی طرف یہ چیزیں غلط منسوب ہے، این ممکن ہے انہوں نے نہ پڑھوائے ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے جانا ہے کہ بزرگوں نے یہ کام نہیں ڈالا، اس وقت میں کہتا تھا، لیکن چونکہ تمہارا کہنا ہے کہ ڈالا ہے تو اب جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے ڈالا ہے تو اب بھی ہم ان کی عبارتوں کے اوپر فتویٰ دیں گے، شخصیات پہ اس لیے نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا کا یہ کہنا کہ میرا حسن ظن ہے کہ ان بزرگوں نے یہ کام نہیں ڈالا، یعنی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ باتیں بزرگوں کی طرف منسوب ہیں، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ میں عبارات پر فتویٰ لگاتا ہوں، شخصیت پر فتویٰ نہیں لگاتا۔ اب مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے چیلوں سے ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ شخصیت پر فتویٰ نہیں لگاتے، عبارات پر لگاتے ہیں۔ آپ کے پاس کون سی عبارت ہے جس کی بنا پر آپ تھانوی دجال کہہ رہے ہیں، آپ چشتی دجال کہہ رہے ہیں؟ آج سے چند دن قبل سعد حسین رضوی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا کو ایک چیلنج کیا۔ وہ چیلنج یہ تھا کہ جڑیں دا پتا میدان وچ لگدا ہے، یعنی میں اس کو اس وقت مانوں گا جب میرے سامنے بیٹھے گا۔ انجینئر محمد علی مرزا نے جواب ریکارڈ کرایا، 1 گھنٹہ 56 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی۔ اس ویڈیو میں مرزا صاحب پھر تھانوی دجال، چشتی دجال اور شبلی دجال کہتے ہوئے نظر آئے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ اس شخص کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے یا اس کا حافظہ اس قدر کمزور ہے۔ چند دن پہلے اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ باتیں بزرگوں کی طرف منسوب ہیں۔ چند دن پہلے اس کا یہ کہنا تھا کہ میرا حسن ظن یہ ہے کہ ان بزرگوں نے یہ کام نہیں ڈالا، یعنی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور چند دن کے بعد یہ پھر تھانوی دجال اور چشتی دجال کہتا ہوا نظر آیا۔ اب سمجھ سے باہر ہے کہ اس کی پہلے والی باتیں مانی جائیں یا بعد والی بات مانی جائے۔ پھر مینار پاکستان میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہوئی گولڈن جوبلی کے نام سے۔ ایک عظیم الشان فقید المثال کانفرنس تھی جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق لاہور مینار پاکستان میں جمع ہوئے۔ اس دن راول پنڈی لیاقت باغ میں سعد حسین رضوی صاحب نے بھی ایک کانفرنس کی۔ وہ کانفرنس بھی تحفظ ختم نبوت کے نام سے تھی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے ان کانفرنس کو سنا، میں نے تقریریں سنی، لیکن میرے کان یہ سننے کو ترس گئے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کو دجال نہیں کہا، انہوں نے اپنے بزرگوں کے خلاف کوئی بات نہیں کی، یعنی قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور علماء دیوبند والوں نے تھانوی دجال نہیں کہا، اور اسی طرح سعد حسین رضوی صاحب اور ان کے ساتھ جو اس کانفرنس میں شریک تھے انہوں نے چشتی دجال نہیں کہا۔ اور مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ لوگ اینٹی قادیانی کام کرتے ہیں، ختم نبوت کے رائٹس میرے پاس ہیں۔
مرزا صاحب اس سے پہلے مبارک ثانی کیس ہوا، مبارک ثانی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا، آپ اس وقت بھی قادیانیوں کے صف میں نظر آئے، مسلمانوں کے خلاف آپ کی زبان چلتی رہی، جبکہ ختم نبوت کے رائٹس آپ کے پاس ہیں، ختم نبوت پر کام آپ کر رہے ہیں، یہ لوگ اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ کے بقول بے توفیق کے لوگ ہیں، ان کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی۔ آپ کو اللہ نے توفیق بھی دی، اس کے باوجود آپ نے مبارک ثانی کیس کے حوالے سے کچھ بھی نہ کیا، حتیٰ کہ جو لوگ مبارک ثانی کے خلاف میدان میں نکلے، آپ ان کے خلاف اپنی غلیظ زبان چلاتے رہے، اور ختم نبوت کے رائٹس آپ کے پاس ہیں۔ پھر یہی لوگ جن کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے کہ اینٹی قادیانی کام کرتے ہیں، انہی لوگوں کی محنت سے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو واپس لیا اور ان شکوں کو حذف کیا جن کی وجہ سے قادیانیوں کا رستہ ہموار ہو رہا تھا، ان شکوں کو حذف کروایا۔ تو انہی لوگوں نے جن کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اینٹی قادیانی کام کرتے ہیں۔ پھر لاہور مینار پاکستان کانفرنس ہوئی، اس میں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ اب یہ کل 7 ستمبر کو انہوں نے 50 سال منائے ہیں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مینار پاکستان پہ جلسہ کیا ہے اور سعد رضوی صاحب نے راولپنڈی لیاقت باغ میں کیا۔ میں تقریریں سن رہا تھا، میرے تو کان ہی ترس گئے کہ مجھے سننے کو ملتا کہ آج کے بعد ہم چشتی دجال، تھانوی دجال، ان سب کے خلاف کام کریں گے، ان کتابوں کی پرنٹنگ بند کروائیں گے تاکہ قادیانی دجال عام مسلمانوں کو ورگلا نہ سکیں۔ اب مرزا صاحب کہتے ہیں میرے کان ترس گئے کہ میں یہ سنتا کہ یہ لوگ تھانوی دجال کہتے اور شبلی دجال کہتے، آسان الفاظ میں مرزا صاحب یہی کہنا چاہتے ہیں۔ مرزا صاحب انہوں نے تو نہیں کہا، ختم نبوت کے رائٹس آپ کے پاس تھے، یہ 50 سال مکمل ہونے پر آپ نے کیا کیا؟ آپ حضور کی محبت میں کیوں نہیں نکلے؟ آپ نے یہ کانفرنس کیوں نہیں کی؟ آپ کو تو اس کانفرنس کی تعریف کرنی چاہیے تھی کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد مینار پاکستان میں جمع ہوئی اور ایک دجال کے خلاف یہ لوگ نکلے، آپ ان کے حق میں آپ کو بیان دینا چاہیے تھا، نہ کہ آپ انہی پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ اور مرزا صاحب کا ایک اور کلپ سماعت فرمائیں، اس میں مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں۔ آپ لوگ اینٹی قادیانی ہیں تو ہم آپ کو ختم نبوت کے اوپر لانا چاہتے ہیں۔ مسلمہ کذاب کو بھی آپ نے کنڈیم کرنا ہے، آپ نے غلام قادیانی دجال کو بھی کنڈیم کرنا ہے، آپ نے چشتی دجال کو بھی کنڈیم کرنا ہے، آپ نے تھانوی دجال کو بھی کنڈیم کرنا ہے۔ رہ گئے وہ بزرگ، وہ چونکہ اپنی قبروں میں اب مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ یہ لوگ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، یعنی تھانوی پارٹی، چشتی پارٹی، یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں۔ اس سے آگے مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں وہ کلپ آپ سماعت فرمائیں گے تو یقیناً مرزا صاحب کا منافقانہ چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ کہ ساروں کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں، سب کو چندے دینے، اپنی مسجد اور مدرسہ اللہ نہیں بنانا، یہ زمین و آسمان کا فرق ہے، انٹرنیشنل عدالت میں لے جائے میرا مقدمہ۔ مرزا صاحب سے سوال ہوا، اس کے جواب میں مرزا صاحب کہتے ہیں ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں، ہم کہتے ہیں ان کو چندے بھی دیں۔ ایک طرف دعویٰ یہ کہ یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، دوسری طرف مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ ان کو چندہ دینا بھی جائز ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ ناظرین، میرا آپ سے سوال ہے، جو شخص ختم نبوت کا ڈاکو ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہو، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کیا اس کو چندے دینا جائز ہے؟ ایک طرف مرزا صاحب ان کو ختم نبوت کا ڈاکو کہہ رہے ہیں، دوسری طرف مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو چندہ بھی دینا جائز ہے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھنا جائز ہے۔ مرزا صاحب علماء کرام نے بڑی ہمت کی، علماء کرام نے بڑی قربانیاں دی۔ 1974 سے پہلے جو تحریک چلی، تحریک ختم نبوت کے حوالے سے، اس تحریک میں ہزاروں لوگوں نے ایک دن میں قربانیاں دی، جانوں کے نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کی،
قربانیوں کے بعد 1974 کو پاکستان کے آئین کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ آپ کے نزدیک اشرف علی تھانوی صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ کے نزدیک معین الدین چشتی صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو مرزا صاحب آپ بھی ہمت فرمائیں، آپ کب تک اس حال میں چھپ کر بیٹھے رہیں گے؟ باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے اور آپ وہاں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرزا صاحب مرد بنے، عورتوں کی طرح چھپے نہ، باہر نکلیں، عدالت میں جائیں، کیس کریں کہ یہ لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ دیوبندی ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ بریلوی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ جس طرح قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی تھی، آج ضرورت ہے مرزا صاحب دیوبندی اور بریلویوں کے خلاف بھی تحریک چلنی چاہیے۔ اس تحریک کا آغاز کریں، عدالت میں جائیں، کیس کریں اور انہیں بھی غیر مسلم اقلیت قرار دیں اگر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کب تک امت کو گمراہ کریں گے؟ ایک حال میں بیٹھ کر آپ انہیں دجال 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 عرصے سے کہہ رہے ہیں، بھئی ان کے خلاف آپ کام کیوں نہیں کر رہے؟ میدان میں کیوں نہیں نکل رہے؟ اور قادیانی دجال تھا، اس کے خلاف علماء میدان میں نکلے، علماء نے قربانیاں دی ہیں، علماء نے نوجوان دیے ہیں، جانوں کے نذرانے پیش ہوئے، شہادتیں ہوئیں، اس کے بعد قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے تھے۔ آپ بھی محنت کریں، آپ بھی مرد بنیں، جڑیں بنیں، اس حال سے نکلیں، اپنی اکیڈمی سے نکلیں، سپریم کورٹ جائیں، کیس کریں، ان کے خلاف مقدمہ کریں اور ان کے خلاف مقدمہ کریں اور سپریم کورٹ میں یہ کیس لڑیں کہ یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں۔ ناظرین، مرزا صاحب کا منافقانہ چہرہ آپ نے دیکھ لیا۔ ایک طرف یہ ختم نبوت کے ڈاکو بھی ہیں، دوسری طرف ان کو چندہ دینا بھی جائز ہے، دوسری طرف ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے۔ ناظرین، میرا آپ سے سوال ہے، کیا قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ ہر شخص کہتا ہے کہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ دجال ہیں۔ تو مرزا صاحب یہ بھی تو ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، پھر دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز کیوں ہے؟ پھر بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز کیوں ہے؟ یہ میرا سوال ہے مرزا صاحب سے اور مرزا صاحب کے چیلوں سے۔ اگر آپ کے سامنے مرزا صاحب کا منافقانہ چہرہ آ چکا ہے، کمنٹ میں جواب ضرور دیجئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس منافق سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علینا الا البلاغ۔